السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سلسلہ حدیث، اس میں ہم پڑھ رہے تھے نمبر 26 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو چونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا باب چل رہا تھا مزی وغیرہ کا بیان، اب یہاں پیچھے ہم نے بچوں کے پیشاب کے معاملے میں پڑھا، ان کے مسائل پڑھے۔ یہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی جاہل بدوی آدمی آیا مسجد میں، یعنی اس کو دین کی بہت زیادہ سمجھ نہیں تھی اور وہ علم بھی اس کے پاس کم تھا۔ اب یہاں یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ علم کم ہونے کی بنا پر اس نے یہ حرکت کی، آیا اور آ کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اور مسجد کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے پاک صاف رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں نا، فَطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلنَّاسِ، کہ تم دونوں میرا گھر کو صاف کرو لوگوں کے لیے۔ مسجدیں چونکہ اللہ کا گھر ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، خوشبوؤں سے ان کو جو ہے معطر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک نازیبا حرکت تھی اور بہت ہی جو ہے وہ بے ادبی والی حرکت تھی، جس میں مسجد کا اس نے احترام کو جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھا، لیکن یعنی اس نے بے ادبی بھی کی، مسجد کا احترام بھی نہیں کیا، اس میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا جب ایک کونے میں۔ تو فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب اس کو ڈانٹا تو اب آگے کیا ہوا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو وہ 100% حق ہے بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں نہ روکو، کیونکہ پیشاب جب کوئی بھی کر رہا ہو، بڑا یا چھوٹا، اور عام روٹین میں بھی جب پیشاب کو روک لیا جائے تو یورین روکنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، مثانہ پھٹ سکتا ہے، اور یورین کرتے ہوئے کسی کو درمیان میں اگر روک دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق تھے اپنی امت کے لیے کہ اس کی اس جہالت اور بے ادبی کا جواب بھی اس جہالت سے نہیں دیا، بلکہ بہت ہی رحم دلی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ اس کو اپنا پیشاب پورا کرنے دو۔ حالانکہ اس کی حرکت بہت بری تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھا اور کہا کہ جب اس نے پیشاب پورا کر لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ایک پانی کا ڈول لے کے آؤ، اور اس پیشاب پہ بہا دیا گیا۔ یہاں یہ دیکھیں لفظ ہے ذنوب من ماء، ذنوب ایک لفظ ہوتا ہے ذنوب، ذنوب کہتے ہیں گناہ، جمع گناہ، ذنب واحد ہوتا ہے اور ذنوب اس کی جمع ہوتی ہے۔ یہ ہے ذنوب، زال کے اوپر زبر جو ہے اس کا مطلب ڈول، اور زال کے اوپر جب پیش آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا، گناہ۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی ترجمہ عربی پڑھنی ہے تو ذنوب من ماء، اور جب ترجمہ کرنا ہے تو ڈول، اس کا ترجمہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب پانی کا جب ڈول منگوایا گیا تو اس پیشاب کے اوپر بہا دیا گیا، مطلب وہ پیشاب صاف ہو گیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر پیشاب کر دے کوئی، پہلی بات تو کیا ہمیں پتہ چلی تھی جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت کا اظہار کیا کہ پیشاب کرتے ہوئے اس کو درمیان میں روکا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں کسی کو روکنا نہیں چاہیے تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو اور اس کا کوئی جسمانی نقصان نہ ہو۔ اب اگر مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو اس کا حل کیا ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا، نہ کہ وہاں سے زمین کھود کر کھرچ کر اس کو صاف کیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ اس کی پاکیزگی ہو، بلکہ اس کو جب پانی بہا کے دھو دیا جائے گا تو بھی وہ پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح جہالت اور تہذیب و تمدن سے ناآشنائی جو ہے وہ لا علمی کا باعث بنتی ہے، وہ جہالت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ہمارے عام ہے یہ بات، مسجدوں کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا۔ ایک تو مسجد میں تھوکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹا سے چھوٹا عمل جس کی وجہ سے میری امت کے لوگ جہنم میں پھینکے گے وہ کیا ہے کہ مسجد میں تھوکا گیا اور پھر اس کو کھرچا نہیں گیا۔ اب یہ تھوک کو کھرچنے کا حکم دیا گیا ہے،
اس کو صاف کرنے کا، کہ مٹی کی زمین ہوا کرتی تھی نا، اس پہ تھوک دیا تو اس کو کھرچ دیا، اگر کسی نے غلطی سے تھوک دیا تو اس کو کھرچ دیا اوپر سے، تو تھوکنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر غلطی سے کچھ ایسا ہو گیا تو اس کو صاف کرنا چاہیے، آج کل تو ویسے فرش ہوتے ہیں تو اس کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر مسجدوں کا احترام نہیں کیا جاتا، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے شور و غل مچایا جاتا ہے، مسجد کا احترام نہ کرتے ہوئے مسجدوں میں اونچی آواز میں اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ گم ہو گیا، وہ مل گیا، سودے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ مسجدوں کا ادب و احترام کیا جائے اور مسجد میں ان ساری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور رہی بات جو حدیث میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر پیشاب مسجد میں کوئی کر دے تو پانی کے ساتھ جب اس کو دھو دیں وہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جہالت کا جواب نرمی کے ساتھ دینا چاہیے، جہالت کا جواب اگر سختی کے ساتھ دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، کیونکہ اسی بدوی آدمی نے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ عمدۃ الاحکام باب مزی وغیرہ کا بیان اور حدیث نمبر 26، لیکچر نمبر 26۔ تو پہلے ہم اس کی عربی اور اردو ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قول، وہ کہتے ہیں، جاء، آیا، عربی، ایک عربی یا بدوی، فبال، اور تو اس نے پیشاب کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، مسجد کے ایک حصے میں یا کونے میں، طائفہ کا ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، فزجرہ، تو زجرہ ڈانٹا، اس کو، فزجرہ تو ڈانٹا اس کو، الناس لوگوں نے، فزجرہ الناس تو ڈانٹا اس کو لوگوں نے، فنہا پس منع کر دیا، ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فلما قضا، پس جب پورا کر چکا وہ، بولہ، اپنا پیشاب، جب اس نے اپنا پیشاب پورا کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بذنوب من ماء، پانی کا ڈول لانے کا، فاہرق علیہ، پس وہ بہا دیا گیا، انڈیل دیا گیا، علیہ اس پر، فاہرق تو وہ بہا دیا گیا یا انڈیل دیا گیا، علیہ اس پر، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عربی اور ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ایک بدوی آیا تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے ڈانٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، جب اس نے پورا پیشاب کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا تو اس پر انڈیل دیا گیا۔